السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مسلم امت ایک بہت بڑے صدمے میں تھی۔ ہر طرف غم کا ماحول تھا اور سب کے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، اب مسلمانوں کو لیڈر کون بنے گا؟ تو آج ہم جانیں گے حضرت ابو بکر پہلا خلیفہ کب بنے، کیوں بنے اور کیسے بنے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر کون تھے؟ حضرت ابو بکر کا اصل نام عبداللہ ابن ابی قحافہ تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست تھے۔ اسلام قبول کرنے والے وہ سب سے پہلے مردوں میں سے ایک تھے۔ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، ان کی باتوں کو سچ نہیں مان رہے تھے، تو ابو بکر ہر وقت ان کے ساتھ کھڑے رہے، اس لیے انہیں صدیق کہا گیا، یعنی سچ کو فوراً مان لینے والا۔ ہجرت کے وقت بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو غار ثور میں ابو بکر ہی ان کے ساتھی تھے۔ 11 ہجری یعنی 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ خبر سنتے ہی پورا مدینہ غم میں ڈوب گیا۔ کچھ صحابہ کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ عمر ابن الخطاب اتنے دکھی تھے کہ انہوں نے کہا، جو کہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اسے سزا دوں گا اور یہیں مار دوں گا۔ تب ابو بکر آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر مسجد میں جا کر ایک تاریخی بات کہی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کا ہوش آیا اور سب کو سمجھ آیا کہ اب امت کو سنبھالنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مسلمانوں کو لیڈر کی ضرورت تھی۔ اسلام پورے عرب میں پھیل چکا تھا، اگر اس وقت کوئی لیڈر نہ بنتا تو قبیلے الگ الگ ہو سکتے تھے اور فتنہ شروع ہو سکتا تھا۔ اسی لیے انصار اور مہاجرین کے بڑے صحابہ ایک جگہ جمع ہوئے، جسے سقیفہ بنو سعدہ کہا جاتا ہے۔ انصار کا ماننا تھا کہ انہوں نے اسلام کے لیے بہت قربانی دی ہے، اس لیے خلیفہ ان میں سے ہونا چاہیے۔ جب ابو بکر، عمر اور دوسرے مہاجرین والے وہاں پہنچے تو بات چیت شروع ہوئی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے ایک لیڈر انصار میں سے ہو اور ایک مہاجرین میں سے ہو، لیکن ابو بکر نے سمجھایا کہ اگر 2 لیڈر ہوئے تو امت میں ڈویژن ہو جائے گا، امت بدلنے لگے گا۔ انہوں نے کہا، عرب کے لوگ قریش کو لیڈر مانتے ہیں، اس لیے ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے اور وہ بھی خلیفہ قریش سے ہونا چاہیے۔ پھر ابو بکر نے حضرت عمر اور ابو عبیدہ کا نام سجیسٹ کیا، لیکن اس وقت حضرت عمر کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ابو بکر ہم سب سے بہتر ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے چنا تھا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے ابو بکر کا ہاتھ پر بیعت کی اور دھیرے دھیرے سب صحابہ نے بھی بیعت کر لی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر اسلام کے پہلا خلیفہ بنے۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابو بکر نے ایک بہت فیمس خطبہ دیا۔ انہوں نے کہا، اگر میں صحیح چلوں تو میری مدد کرو، اور اگر میں غلط ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرو یا پھر مجھے اس پوسٹ سے نکال دو۔ یہ اسلام کی لیڈرشپ کا اصلی اگزامپل تھا۔ حضرت ابو بکر خلیفہ بننے کے بعد کافی مشکلیں سہنا پڑا اسے۔ حضرت ابو بکر کے خلیفہ بنتے ہی عرب میں کئی پرابلم شروع ہو گئے۔ کچھ لوگ اسلام چھوڑنے لگے، کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے منع کرنے لگے اور کچھ جھوٹے نبی بن گئے، لیکن ابو بکر نہیں ڈرے۔ انہوں نے ریدہ وارس کا سامنا کیا اور پورے عرب کو دوبارہ ایک کر دیا۔ اگر ابو بکر اسٹرانگ فیصلہ نہ لیتے تو مسلم امت ٹوٹ سکتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا خلیفہ بننے سے صرف ایک انسان کا لیڈر بننا نہیں تھا، بلکہ پورا مسلم امت کو ٹوٹنے سے بچانا تھا۔ جب لوگ غم میں ٹوٹ چکے تھے، جب عرب میں بغاوت شروع ہو رہی تھی، تب ابو بکر پہاڑی کی طرح کھڑے رہے۔ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ سچا لیڈر وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں امت کو سنبھالے۔ ان کی وفاداری، ان کا ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت آج بھی ہر مسلمان کے لیے مثال ہے۔ اسی لیے ہسٹوری انہیں صرف پہلا خلیفہ نہیں بلکہ صدیق کا نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی سے سیکھنے اور ان کے جیسا سچا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اسلامی ہسٹری کی اور پاورفل ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔